ہن قبیلی دی جڑی بولی آئی، جڑی بولی قبیلیاں دے سامنے بولی ویندی پئی آئی، او قبیلی دی بولی حضرت سلیمان نبی سمجھ گئن۔ او بولی دا ذکر اللہ نے قرآن کریم وچ کیتے، قبیلی دی بات ہو سکدے او قبیلی لیڈر ہوئے سارے قبیلیاں دی تے اپنی رعایا دی رہنمائی پئی کریں دی ہوئے، احساس پئی کریں دی ہوئے۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ سور تاڑ میرا دعویٰ نہ بھولا ہے، میں جیڑی دلیل دیسا میرا مقصد ہے اسی بھی کون راضی تھی وے تے اتھوں بات سمجھاون مقصد بھی یا اسی بھی کام او کرنا چاہیے جڑے کام نال بولو بھئی وہ دیکھنا میرے ادھرا حضرت ہن دلیل کو جیتی سمجھ نہ آسی ہوتی عمل نہ تھی سی، جیتی سمجھ نہ آسی سپیکر کو چھیڑنا نہیں بھائی جان ٹھیک ہے، یا تو اے چلدا کہنی پیا یا ان دی آواز گھٹ ہے، جی میں این دی آواز ہے ہوں این دی آواز کہنی بھائی جان ذرا بس این دی برابر آواز کرے سو ٹھیک تھی سی کام تے این دا ہی رخ اگر میلو کر دو تھوڑا جہاں تو بہتر رہے ویسے جی ہاں جزاکم اللہ خیر تھوڑا جہاں میرو دیکھ سو ذرا ہاں بھائی نیت کیا ہے کون راضی تھی وے اللہ تھوڑا جہاں کر چھوڑو عورتیں تو بس بس ٹھیک بارک آواز بھاویں تھوڑی ہلکی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے تھوڑا ڈبلنگ بھی گھٹ کرو تاکہ سمجھ آوے، تھوڑی آواز گھٹ کرو سیٹی نہ مارے۔ تو سا مول صاحب عجیب گال ہے ہر تقریر جی میں پنگا پاتی بیٹھا ہوں، بس ساری مجبوری ہے یار ہوں کیا کر سکتے، ناراض تو سا نہ تھی وہ بس شروع اچ برداشت کر گیدہ کرو والا انشاءاللہ کہیں کو کچھ نہ آگسو توجہ ہے انشاءاللہ مقصود تے تو کو سمجھاون ہے نا۔ حضرت سلیمان نبی قبیلی دی گال قبیلی آدھی ہے او قبیلیوں اپنے اپنے کھڈیاں چ اپنے اپنے گھراں چ داخل تھی ونجو، ہو سکدے حضرت سلیمان نبی دا لشکر ہو سکدے ہو بولے نہ نہیں ہو سکدے اینا مطلب ہے قبیلی گستاخ آئی نبییں دی گستاخ آئی آدھی آئی نبی کو متا پتہ نہ لگے بلا نبی کو پتہ نہیں لگ سکتا ہوئے نبی تے کو کشہ دا پتہ نہ ہوئے نبی کو تے ہر شہ دا پتہ ہی میں نا آکھو نبی کو ہر شہ دا پتہ ہے بے شک شاباشی بے ایمان شاباشی بے ایمان آؤ تو آرے میں متھے چما او تو ہوں میرا یار ہے بھرا آدمی ہے شدہ ہوں دی خیر ہے تو سا ہوں دے پیچھو اللہ اکبر امام تے چون کے بڑھاؤ کھا مزہ آئے یار ہاں ہر شہدہ نبی کو اگر پتہ ہویا تو قبیلی توارے ہتھیں آونیا تو پھیس ہٹوا ہے بھی کیا پہ یادی ہے انہا مطلب ہے ساری سوچ غلطی ہے قبیلی صحیح پہ یادی آئی قبیلی صحیح پہ یادی آئی جیڑی بات دا نبی کو اللہ وحی دے ذریعے علم دے دے وے او علم نبی کے موجود ہوں دے جیڑی شے اللہ نہ دسے نبی کو پتہ نہیں ہوندا نبی کو پتہ نہیں ہوندا نبی پیغمبریں کو بھی میرا اللہ کریم دسیں دے تے پتہ لگ دے دیوار دے پرلے پاسے علی بات پردے دے پرلے پاسے علی بات ماضی دی یا مستقبل دی بات جانن اے میرے اللہ دی صفت ہے اے کوئی نبی نہیں جاندا جے کر علم غیب دی دولت کول نبیاں ہوئے ہاں غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ رویا کشے سمجھ آئی بے قبیلی آدھی ہیں ہو سکدے لا شعوری یعنی انہاں کو پتہ نہ لگے انہاں مطلب ہے اے پتہ ہاں بے انہاں کو پتہ نہیں بھی لگ سکدا نہیں سمجھ آئی انہیں کو پتا سادہ بھی یو کی دا جیڑا قبیلی دا اچھا اگر ایک گال قبیلی دی نبیین دی گستاخی تے مبنی ہوں دی میرے دیکھو اللہ قبیلی دی گال کو قرآن اس بیان نہ کریا
اگر بیان کرے بھی آ تے نال اللہ وال فرمان جاری کر کے قویلی دیں جملے دا رد کریا نہیں سمجھ آئی نہ اللہ نے رد کیتے تے بیان بھی اللہ نے کیتے ہی نہ مطلب ہے اللہ بھی ایو کچھ دسنا چاہندے نبی کو ہر شے دا پتہ بولو اے ہر شے دا پتہ علی صفت کہندی ہے علیمم بذات صدور کون ہے واہو واللطیف الخبیر کون ہے کالی رات ہوئے کالی رات سے کالا پہاڑ ہوئے کالے پہاڑ تے کالی قویلی ٹردی میں نہیں ہوئے اندے پیریں دے کھسکاہٹ کو بھی سنن تے قادر ہے تے اندے دل چاوڑ علی گال کو بھی جانن تے قادر ہے کون کون هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم حضرت سلیمان نبی جڑے ویلے قبیلی دی آواز سنی اور جڑی بات میں اپنے موضوع دی مناسبت نال دسنا چاہنا جڑے ویلے سنی نے آواز والے کیا کیتے نے اللہ دی بارگاہ دستے دعا چا پھیلائے نے تے اللہ دے سامنے دعا چا فرمائی نے اللہ پاک نے حضرت سلیمان نبی دی دعا قرآن مجید اندر بیان فرما کے ساکتا کو اللہ نے بات سمجھائی حضرت سلیمان نبی نے ترائے دعائیں کی جن پہلی دعا آئی اللہ سنیا میں کر جڑیا نعمتاں تے میں کو دچن یا جڑیا میرے ابے داؤد کو دچانی اندے بدلے چ میں کوئی شکر کرن دی توفیق دے بھی دعا کی دیانے اللہ اپنی رحمت نال اپنے نیک بندے چ میں سلیمان نبی کوئی شامل کر لے تے بھی دعا کی دیانے اللہ سونیا میں کہ انجھے کام کروا اے میرے موجودہ متعلقہ جملہ ہے اللہ میں سلیمان نبی دی دعا ہے میرے کہ انجھے جملے کروا انجھے عمل کروا انجھے کام کروا جڑے کام تے تو راضی تھی نہ ہوئے رب اوزینی اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اس میں تقریر بھولی گئی پیٹ آنکھ آنکھ تھکاں بھی کم از کم مرشا صاحبی نے لیدر شیدر تو ٹھیک کرا بلاوے جوان محبت بڑی کریں دے بس تھوڑا نہ گریش مریش لیدر شیدر ٹھیک تھی وجن تے جوان جیاں کوئی جوان کوئی کہنی حوصلہ افزائی کریں دے نارا شارا مرویں دے بندے دی ساہی شاہی نکل ویندی ہے اللہ ای کو ای دی زندگی اچ برکت پاوے تے اے دین دی جڑی محبت ہے اللہ قبول کرے آمین آمین ہاں جی حضرت سلیمان نبی دی نیت ہے عمل انجے کران جند نال بولو یار اچھا اے دسو نبی تے اللہ راضی کہنا والوی عمل دی دعا پہ تھیندی ہے جڑے عمل دے بدلے کون راضی تھی وے بولو کون تھی وے حضرت سلیمان نبی دی اگلے جملے سن حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ پتر پہ منگ دین تے جڑے ویلے پتر دا سوال کرنے ہن تے نال ایک دعا بھی کرنے ہن نال ایک درخواست بھی کرنے ہن اللہ جی میرا بندہ زکریا اللہ میں کو بیٹا انجھا دے میں کو پتر انجھا دے یا اللہ انجھا دے وجعلہ رب رضیا انجھا پتر ہوئے جڑا تے کو پسند ہوئے یا انجھے عمل کرے جڑے تیری پسند دا ذریعہ ہوئے ایسا میں کو لال دے جڑا ساری زندگی تے کو راضی کرنا رہے انجھا میں کو لال دے جڑا تے اللہ کو پسند ہوئے انجھا نہ دے جڑا تے کو پسند نہ ہوئے تے جڑا تیرے پسند والے عمل نہ کرنا ہوئے حضرت زکریا نبی دی بھی نیت ہے کون راضی ہوئے کون راضی ہوئے اللہ کون راضی ہوئے
اچھا کیا حال ہے بھائی صاحب ٹھیک ہو جی کی میں آیا ہوئے بس یہ حال وال جنازے دہا پڑھے سے جی بلوچ کٹھے تھی نن جنازہ پڑھے سے تو پتہ ہے بات آمن ونجن ہے اگر نہ ہوں تو بات لوگ کیا آکسن بس اجا نکتا نہیں جنازے والے میدان ہی چو میں کو پوتر میں تو کچھ نہیں بس ٹھیک اجا نکتا نہیں پہلے اپنی ثواب کو ضائع کی تھی بیٹھے بھی آئے این واسطے آسے تاکہ لوگ راضی تھی من ہیں اتھائیں کھڑ کے آدھے بس یہ حال وال دیکھ ہے نہیں ہے بھی لوگ کیا آکسن میں جنازے تے نہیں تو رایا سارا معاملہ ہی میں اکثر اسا نماز تے ہی واسطے آندے ہیں بھی لوگ کیا آکسن یہ مسائل ہے این نہیں آکھنا بلکہ نیت ہوئے کون راضی تھی وے جنازے شرکت کرنی ہے تاکہ اللہ ثواب دے وے اجر دے وے تاکہ اللہ میت دی بخشش کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن کریم فرمین دے اللہ تعالیٰ فرمین دے جڑے ویلے کوہ تور تے اندے پیان تے تورات دیاں تختیاں چاون اندے پیان تے قوم دے سردار بھی نالن تے آپ جلدی جلدی کوہ تور تے آگئن پچھو قوم دے جڑے سردارن وہ پچھو ودیان اللہ پاک نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام بھاج کے آئیں جلدی آئیں ٹائم نال آگئیں تے وقت نال آگئیں وقت کے پہلے آ گئیں خیر تے کیوں پہلے آئیں تے سرداریں کو کیوں پیچھو چھوڑ کے آئیں وما آجالکان قوم کا یا موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کے جلدی کر کے کیوں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن پروردگارا جڑے میرے سردار ہیں وہ میرے پیرے والے نشانے تے ٹر کے اندے پہن ہم اولائے علی اثری وہ پیچھو اندے پہن رہی اے گال کہ میں کیوں جلدی کر کے آیا رہی اے گال کہ میں کیوں ٹر کے آیا وَأَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى اللہ میں جلدی بھاج کے آیا میرے جلدی آون دی وجہ ہے تاکہ تو اللہ راضی تھی پویں کیسے سمجھ جائیے ہر نیکی کے پہلے نیت ہوئے جو کون راضی تھی وے بولو کون راضی تھی وے اچھا میرے دیکھو میں تو کوئی شارٹ کرنا تے میں سیر کرا ذرا دو چار مقام آدھی قرآن میرے سامنے اللہ دے دس چھوڑا جڑے صحابہ کرام انہاں دی بھی نیت ہوندی ہے کہ کون راضی ہوئے بولو یار صحابہ کی پہلا حصہ جو نبی ہیں دی کوشش ہے کون راضی ہوئے دوجا حصہ صحابہ دی کوشش ہوندی ہے قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فضلا من اللہ ورضوانا فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اللہ فرمے دے نبی دے یارہ دی ایک خوبی آئی نبی دے کٹھے راندے ہیں ایک خوبی آئی کافران واسطے سخت ہوندے ہیں ایک خوبی آئی اپنے واسطے نرم ہوندے ہیں ایک خوبی آئی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دی خوبی آئی اکثر رکوع وچ رہندے ہیں سجدے وچ رہندے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا انہاں دی نیت ہوندی ہے ہر ویلے
قیام وچ رکوع وچ سجدے چرانے ہیں یا اللہ صحابہ دے رکوع تے سجدے تے رات دی عبادت دا مقصد کیا ہوندا ہے اللہ انہاں دی نماز دا مطلب کیا ہوندا انہاں دے رات دے سجدے دا ارادہ کیا ہوندا انہاں دے رکوع دی نیت کیا ہوندی ہے اللہ دے یبتغون رکوع کر کے انہاں دی نیت ہے یبتغون سجدے کر کے انہاں دی چاہت ہے یبتغون حج کر کے انہاں دی چاہت ہے یا اللہ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دے نبی دے یار جیڑا بھی نیکی دا عمل کرنا نیتیں ہوندی ہے اللہ دا فضل نصیب تھی وے تے عرشاں والا رب راضی تھی پوے کشا سمجھ اندی پئی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نبی سی دے کٹھے ویندے پیان تو مسجد نبوی دے سامنے گزرین رات دا ٹائم اندھارا ہا ایک بندہ مسجد نبوی دے صحن وچ قرآن کھڑا پڑھدا ہا قیام دی حالت وچ ادھی رات دے ٹائم انہاں تے رب راضی بھی ہا والا بھی کوشش دیکھ نیت دیکھ نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر عمر ایک کون جوان ہے جڑا اتنا سونا قرآن کھڑا پڑھ دے جیڑا بھی ہے نا جملہ سنائے جیڑا بھی ہے ایکو اطلاع دیو اللہ نے ان دی قرآن پڑھن دی برکت نال ان دے ہوتے جنت واجب کر دیتی حضرت عمر آدن میں واپسی آیا میں کہ دیکھاں کونن تاکہ اطلاع دے وہاں کیونکہ اطلاع دے وہاں بھی نبی سے ذمہ لائے تصاف ذرے اطلاع دے وہاں دا بھی اجر لبسی نبی دی جو ڈیوٹی ہے نبی پاک نے جو ذمہ داری لائی ہے آدن میں آ کے ڈٹھے مسجد نبوی دے کچے صحن وچ ادھی رات دے ٹائم قیام دی حالت وچ رو کے قرآن پڑھن والا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آدن میں نیت کیتی ہے سویرے سویرے ٹائم نال انہیں کو ون کے دسے ساں بھی رات ایویں تھے تے کو مبارک ہوئے تیرے تے جنت واجب ہے نبی دی زبانے آدن میں گیا دروازہ کھڑکائے ابن مسعود باہر آئے آکھن لگے عمر کیا مسئلہ ہے میں کیسے ایویں آکھن لگے عمر دسن دی لوڑ نہیں تیرے تو پہلے ہونے میں کچھ صدیق اکبر ڈس کے ویندے پہ حضرت عمر آدن میں سمجھ گیا صدیق کنے اگو کوئی نہیں تھی سکتا نیت کیا ہوندی ہے کون راضی تھی وے نیت کیا ہوندی ہے تے جیندی نیت ہے نا اللہ راضی تھی وے مت صحابہ تے اللہ راضی تھے یا نہیں تھیا راضی اللہ عنہم دا کیا مطلب ہے اللہ راضی تھے یا نہیں تھیا صحابہ کرام دی نیت ہے یبتغون فضلا من اللہ بولو یار قرآن مجید دی ایک بھی آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے اللہ فرمائے دے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ دے جڑے نبی دے یاران ہجرت کریں دے وطنوں بے وطنوں نے علاقے چھوڑنے نے انہاں دی نیتیں ہوندی آئی وطن دی خیر ہے اولاد دی خیر ہے مال دی خیر ہے اللہ راضی تھی پوے بس اللہ راضی تھی پوے جڑے ویلے حضرت صہیب رومی ہجرت پہ کرنے ہیں مکہ پہ چھوڑے دے ہیں سارے مکے والے لوگ آ گئے جڑے کافر انہوں نے کہ صہیب تے کو ہجرت نہیں سے کرنے دے حضرت صہیب آتے ہیں میں بس دامی میں ہجرت کر کے راساں میں مکے چراواں آمنہ دلال مدینے چراویں میں صہیب دا گزارا نہیں تھی سکتا حضرت صہیب آتے ہیں کی میں راضی تھی سو ذرا دلوں گال سنائے ایڈے اولے نہ پہ دکھائے دلوں گال سنائے آکھن لگن صہیب ساری شارت ہے آکھن لگن کیڑی شارت ہے آدھر جڑا مکان بنائی او مکان سارے حوالے کر جڑا مال کمائی مال بھی سارے حوالے کر تے جڑی سواری تے بے کے ہجرت کیا کریں نہیں اے سواری بھی سارے حوالے کر حضرت صحاب آدن سودا منظور ہے تو شاریاں شرطہ منظور ہیں یہی وے سواری دی مہار تے ونجو تسا میرے دروازے دی چوکھڑ دے نال مٹی ہٹے سو کھڈے جب پیسے تے درہم دینار ہیں مکان دی بھی چابی ہے سارا کچھ چاگنو مکان بھی قربان ہے مکان بھی قربان ہے مال بھی قربان ہے سواری بھی قربان ہے پیدل
نال ونجن تے تیار ہاں لیکن نیت میں صہیب تے میرا رب راضی ہوئے اللہ راضی تھی گیا تے سواجہ بھی والا مل میں راسن اللہ راضی تھی گیا تے مکانی بن میں راضی اللہ راضی تھی گیا تے پیسہ بھی آوے راضی سارا کچھ دے کے ساری رات دا پیدل سفر کرے دے رہ گئے سویرے دا ٹائم تے وسطی قباء چ مسجد قباء دے صحن چ آمنہ دے لال بیٹھے ہیں میرے نبی پاک نظرہ اپنا مکے والے رستے تے کیتی بیٹھے ہیں اچانک حضرت صہیب رومی آ گئے میرے نبی کریم کو سلام کیتے نے آپ نے حضرت صہیب کو آکھن لگے خیر تے کیڑی حالت بنائی ہوئی ہے اللہ دے نبی رات ہی میں میرے نال ہوئے میرے نبی پاک نے فرمایا صہیب تو مبارک بات دا مستحق کہیں اجا پہنچا کہنا میں تیری شان اللہ نے قرآن نازل کی تے رات جیڑا کچھ مکے چ کھڑ کے کر کے آئیں اللہ نے سارا حال میں کو وحی دے ذریعے دسے اللہ تیرے دے راضی ہے اللہ دے میں صہیب دے اتے نظرہ پاتی کیاں ہر شے اپنی قربان کرے لیکن نیت ایسی اللہ راضی تھی میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ فرمائے دے حضرت صہیب دی نیت آئی مرضات اللہ تاکہ اللہ راضی تھی وے اللہ مہربان ہے حضرت صہیب یعنی جڑے لوگ ہجرت کریں دے انہوں دی نیت آئی اللہ راضی ہوئے ایک تیجی دلیل تے گلے من لگا صحابہ کرام دے بارے اللہ دے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ دے نبی دے یار اللہ دے رستے وچ خرچ کرنے ہن تے نیت اے ہوندی ائی عرشاں والا رب راضی ہوئے سونا تواڈے بلال کو گرم ریت تے لٹایا ویندا پے آپ نے فرمایا صدیق کتھا ہے آقا حاضر پیسے ہی نہیں جی کچھ ہن فرمایا پیسے چاہو ونجو امیہ نال گال کرو جتی پیسے تے بات طے تھی وے کو پیسے دیا میرے یار بلال کو مول گھننا حضرت صدیق اکبر اٹھے خرچ گئے مذاکرات تھے بات تھی پیسے دی تو نے جناب بلال کو مول گھدوں نے ہاتھ پاتی ودن نبی دو ویندے پہن رب نے صدیق تے بلال دے آمن تو پہلے جبریل کو بھیج دیتا قرآن دی آیت لے کے فرمایا میرا سونا صدیق اکبر اندے پہن پہلے ابو بکر ہاں آج صدیق اکبر اندے پہن انہیں جڑا کام کیتے پیسے چاہتن گین امیہ نال گال کیتی نے بلال کو مل کی دینے ہون تو آلو گھدی اندن میں اللہ گواہی دینا صدیق دی ہر حال اچھ نیت آئی میں عرشاں والا رب راضی تھی انہی نیت آئی اور یاد رکھ میرا نبی آج دے بعد میں اصول پیا بننا میں اپنے بندے دے اون عمل دا بدلہ دے ساں جیڑا بندہ عمل اچھ اے نیت رکھ سی کہ اللہ راضی تھی جن دی نیت میں کو راضی کرن دی نہ ہو سی میں عمل دا بدلہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ تے گال سن صدیق کو میری طرفوں سنیہ دیو جے تیری نیت ہے اللہ راضی تھی وے والا سوف یرضا ساڈا وعدہ ہے اساں تے کو راضی کرے سو تائیں سا کو راضی کیتے اساں تے کو کیا کرے سو بولو کیا کرے سو ہی واسطے نبییں دی نیت ہے کون راضی تھی وے بولو تے صحابہ دی نیت ہے سارے نبی پاک دی نیت ہے وہ تو ڈھیر سارے عمل انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے جن دی وجہ تو اللہ راضی تھی وے بات لمبی تھی وے سی او عمل انشاءاللہ کہیں بے ویلے اولاد اگر الگ رہ رہی ہو والدہ کے پاس اپنی خوشی کے ساتھ تو کیا والد کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرے والد اگر اولاد اگر اگر اولاد تھی گئی ہے اپنے کماون جوگی ہے اپنے کرن جوگی ہے ایک کیڑی اولاد ہے جڑی اجائی مسئلہ ودی پوچھ دی ہے جو پیو با ساری خدمت کرے اساں میں ایک تے ودے آدھے ہیں جو اولاد پیو ما دی خدمت کرے
تے انہیں کو ٹھاکا تھی وے آدن بڑھنے کو آکھو ساری خدمت بچے جیون ہے تساں خدمت بھاویں آنج تھی گئے ہو گزران آلے ہو پیو ماں دی خدمت کرو اگر پیو ماں کو زیادہ کچھ ہے تساں مستحق کہو تو پیو ماں دا حق ہو تھوڑی خدمت کرن اگر تساں کو چنگے چوکھے ہو وہ لازمی نہیں جو پیو ماں تو کو دیندے رہن جلے تھوڑا کام چلدا پہ کافی ہے والد اگر اولاد کے حقوق پورے نہ کرے تو کون کرے گا میں کرے سمجھا کون کرے گا اور نہ کرے تو کو اللہ پوچھ سی نہ کرے سی تو وہ اللہ کو جواب دے سی ارڑے کو پیو ماں حق پورے نہ کرن ولاوی اولاد کو شریعت آ دیے پیو ماں دی گستاخی نہ کرے مندے شندے نہ کڑھائے مرائے شرائے نہ یہ حیدرآباد دا واقعہ ہی میں مہینہ خن پہلے دا تو سنیا ہو سی ایک نوجوان نے اپنی اماں کو قتل کی تھا تے او ڈیندی گھندی پئی ای ہسپتال ای ذرا غور نال تے سنجیدگی نال سنی ڈی ایس پی ہوندے کنے پوچھے جو تیرا پتر دے بارے کیا بیان ہے تاکہ اساں ہوندے تے کیس کروں سزا دوں اوندے آخری لمحات وہاں کے ڈی ایس پی صاحب میرا پتر لکا وداؤ سی ڈریا وداؤ سی او کو گولن تیری ذمہ داری ہے او کو گول کے آکھیں تیری اماں تے کو معاف کر دیت ٹھیک ہے نا سی اگر پیو ماں تیرے حق نہیں دینا وہ آپ اللہ کو حساب دے سی اتھائیں عدالتاں لا کے پیو ماں کو رسوا نہ کریں بس اے ذہن چ رکھی نہیں دینا نا حق مقدمے نہ کریں چٹی ڈاڑی نال بیستا نہ کراویں حکم اللہ دی عدالت چھوڑ دے تیرے کولو اللہ دا دتا بہوں کو جے جیڑی اون تربیت کیتی ہے تیری اون دے حق تو پہلے پورے کر نہ اون دی گربان پکڑی نہ اون کو ماری بس اللہ پاک کولو مطالبے کریں اون کو اللہ رحمت چی رکھے تے نہ ہی اگر دیسی تو آپ حساب دیسی تے تے کو اللہ بدلہ دیسی سمجھ آئیے نہیں آئی والد نے اولاد پر ظلم زیادتیاں کہ یہ میں کو لگ دے کوئی ہے سڑیا وپاری ہیں والد نے اولاد پر ظلم زیادتیاں کیوں ہوں اور اولاد نے والد سے سلام دعا تک چھوڑ دیو یہ غلطی ہے اگر وہ ظلم زیادتیاں کریں دن تو والوی حکم ہے کہ تساں کیا کیتی رہو صلہ رحمی نیکی اچھائی سلام دعا نہیں چھوڑنی چاستتاں ہیں جو تساں ولاوی پیار کریں دے رہو نا تو اس میں والد کی بد دعا اولاد پر لگ سکتی ہے کیا والدین دی دعائی قبول تھی بد دعائی قبول تھی یاد رکھائے سلام دعا چھوڑن نال بندہ پوتر تے ختم نہیں تھی ویندا نا پیو کولو اولاد تہیوے پئی انہیں کو نہ ستاؤ اچھا میں کو اے دسو سارے سوالیں دا میں کو اے سمجھ آئے تو آپ کو کائیں حق دیتے جی دیں پیو ماں کولو اپنا حق منگو تو آپ کائیں ہے کہ ایک کتھاں لکھیا کھڑے بھی جی دیوں تو آپ کو تواڈے حق دیون ساری سلام دعا چھوٹ گئی ہے سارا حق نہیں سی دیتا تو آدھا پیو ماں دی جائیداد حق اونلے بن سی جلے پیو ماں تواڈے مر گئے ہو سن فوت تھی دے بعد ورثہ بن دے نا جی دی آخر ہوئی تو کھا پیوے کھاوے پیوے کشے بچ سی تاں تیرا حق ہے نا خواہ مخواہ سارے والدین نعمت اللہ دی انہاں دے نال حسن سلوک کرو انہاں کو بھی چاہیے اولاد دے حق پورے کرن مطلب انہاں دے اخراجات ورنہ جڑا زمین جائیداد مکان والا جڑا رولا ہے او تے مرن تو بعد کشے نصیب ہو سی تو ملوے سی ورنہ تساں سختی نہیں کر سکدے والد کے اولاد پر کیا حقوق ہیں یہ واضح کرے یہ تو بابا ایک بیان رکھنا پوسی وال سنے سو انشاءاللہ چپ کروائے بچے جیونی تمام شیخ الحدیث اور دوست احباب سے گزارش ہے دعا کریں اس پروگرام سے ان کے گھر و خیر و برکت جی انشاءاللہ دعا کرے سو ضرور توبہ میرا اللہ ایک منٹ کام تھی نا پتر یہ خدمت فاؤنڈیشن دو بھائی اکٹھے مل کر قربانی کر سکتے ہیں شادی شدہ ہوں بھائی اگر وہ بھراک انج آنجن انہیں دی کنی پانی آنجے ہر کہیں دی آمد بھی آنجے تو والا کیوں تساں سارے نال زیادتی کرے دے ہو ٹکر تواڈا آنج دیگڑی تواڈی آنج وساخ تواڈی آنج گھر تواڈا آنج قربانی ہکا جندو شادے ٹباری جو ہاں ہکو کو جاؤ کٹھے ہو کنی پک دی ہے ول تساں بھویں چار ہی کٹھے ہو تے چارے دی قربانی ہکا کفایت کر ویسی نہیں سمجھ آئی ٹھیک عشاء کی نماز کی کول کتنی رکھتے ہیں 4 فرضن 2 سنتن تے 3 وترن ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہو 4 فرض 2 سنتا 3 وتر اے نماز عشاء ہے بھی کشے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ساری جماعت دے مفتی موجود ہیں جی انشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں استاد جی بھی ہیں سارے استادیں دے استاد ہیں میں انہاں دی اجازت نال ہی جواب دیتا میں
میں یعنی کوشش کرے نا کہ استاد جی جواب دے، لیکن کچھ لوگوں کا ذہن ہوندے بھئی ایو مولوی صاحب بھی جواب دے، ہی واسطے پہلے انہاں کی اجازت کمرے چ بیٹھ کے میں گدی ہے، انہوں نے خود فرمایا بھی کوئی گال نہیں تساں جواب دیو، این واسطے میں جواب دیتے، ورنہ وہ میرے بزرگ ہیں، میرے استاد ہیں، پیو ماں ہیں، بہرحال ہے کہ ان سوالوں دا جواب بندا ہی میں اج میں دیتے، استاد جی دا جواب تو کو سمجھ شاید گھاٹا ہویا تے اے جواب ایویں ہی بنتے، ساری سریکی دی مثالیں ذوق دی کو بھوک دی، ٹھیک ہے نا سی، جتنا گوڑ اتنا میٹھا، کیونکہ وسیب جٹیں کو اسا جان دیں۔ بہرحال دعا کرو اللہ سارے بھراویں دے اوتے رحمت فرما دے، یا اللہ سارے پرام قبول فرما، یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ سارے حالات تے رحم فرما، عقیدہ توحید نصیب فرما، یا اللہ شرک تو بچا، سنت دی پیروی نصیب فرما، بدعت تو بچا، اللہ ہی مرکز کو آباد فرما، یا اللہ سب کو دھوکے کے بچا، یا اللہ سب کو جھوٹ کے بچا، رزق حرام کے بچا، غیبت چگلی بہتان الزام کے بچا، اللہ سب کو نمازی بنا، یا اللہ ساری دعا قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسا نماز پڑھ گئی دی ہے، مغرب تے کٹھے عشاء مسافر ہیں، تسا نماز دا خیال کرے سو، تمہارے واسطے کھانا تیار ہے، جزاکم اللہ خیر۔